السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے بڑی شان والے۔ اللہ کی آخری کتاب قرآن مجید میں ایسی بہت سی آیتیں ہیں جن سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان ظاہر ہوتی ہے۔ ان مقدس آیتوں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے واقعات سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اس دنیا اور اس دنیا کے علاوہ اگر اور دنیایں بھی ہیں تو ان سب میں بسنے والی مخلوق میں اللہ کے بعد ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ سب سے زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں۔ اللہ پاک نے اپنی ساری مخلوق میں انسان کو سب کا سردار بنایا ہے، اور انسانوں میں سب کے سردار اور سب کے رہنما آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ قیامت تک وہ تمام انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلیں گے، جو نیکی اور شرافت کے ساتھ زندگی گزارنے کی تمنا کرتے ہوں گے۔ انسانی زندگی میں کوئی ایک بات بھی ایسی نہیں جس میں ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سب سے زیادہ اچھے اور سب سے زیادہ بڑے نہ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے، سب سے زیادہ شریف اور نیک تھے، سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ بہادر، سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ دوسروں کا بھلا چاہنے والے، سب سے زیادہ رحم دل اور سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ سب اچھائیاں اور بزرگیاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم تھیں۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی کے چند واقعات یہاں درج کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، اللہ پاک کی عبادت۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنی لمبی نفلیں پڑھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروں پر وہم آ گیا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اس قدر تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اللہ پاک نے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے اور پچھلے سب گناہ بخش دیے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، جب نماز کا وقت آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حال ہو جاتا کہ جیسے کسی کو جانتے ہی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر اس وقت تک اللہ پاک کے سوا سب کو بھول جاتے تھے۔ روزہ بھی فرض عبادت ہے۔ رمضان کے روزے سب ہی مسلمان رکھتے ہیں، لیکن ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مہینے کے ان روزوں کے علاوہ دوسرے مہینوں میں بھی روزے رکھتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی کبھی اس طرح متواتر روزے رکھتے تھے، یعنی کہ ناغہ کیے بغیر، کہ ہمارا خیال ہوتا اس ماہ افطار ہی نہیں فرمائیں گے، اور کبھی مسلسل افطار فرماتے کہ ہمارا خیال ہوتا اس ماہ روزے رکھیں گے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کئی اور صحابیوں نے بھی یہ روایت بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر مہینے 3 روزے رکھتے تھے۔
نماز اور روزے کی طرح جہاد یعنی کافروں سے جنگ کرنا بھی فرض عبادت ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک روایت کے مطابق 25 اور دوسری روایت کے مطابق 27 جنگوں میں حصہ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن لڑائیوں میں خود حصہ لیتے تھے انہیں غزوات کہتے ہیں۔